ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ میری لکھی ہوئی کتاب کائنات اور قرآن کے موضوع سے لیا گیا ہے، اس کی تلخیص ہے۔ یہ کتاب میں نے لکھی ہے اور اس کو فری تقسیم کیا ہے، اس کے مضامین کی تلخیص ہے۔ اللہ کے ہاں عقل مند لوگ کون سے ہیں، یعنی وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ عقل مند لوگ ہیں۔ سورۃ آل عمران آیات 190 اور 191 کے مطابق عقل مندوں کی دیگر اقسام میں وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ عقل مندوں کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن یہ لوگ خاص کر کے ان آیات میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی کہ آسمان کیسے بنا، زمین کیسے بنی، یہ کائنات کیسے بنی۔ تو جو لوگ ان پر غور و فکر کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہی کرتے ہیں اللہ پاک کی، کیونکہ اللہ پاک نے غور و فکر کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا بنانے والا مالک کون ہے۔ وہ جو رات اور دن کے اختلاف یعنی ہیر پھیر پر غور و فکر کرتے ہیں، یہ بھی یہی چیز ہے کہ دن اور رات کیسے بنتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، تو اس پہ بھی غور و فکر وہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ جو یہ بھی کہتے ہیں کہ اے رب تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ نہیں بنایا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آج کا ہمارا موضوع کائنات ارض و سما کی تخلیق ہے کہ یہ زمین و آسمان کیسے بنے، کس طرح بنے۔ اس کائنات کے بننے، زمین و آسمان کے بننے کا ایک نظریہ سائنس نے پیش کیا اور ایک بیان قرآن نے دیا۔ قرآن نے آج سے 1443 سال پہلے جو باتیں بتائیں، آج جدید سائنس ان کی تصدیق کر رہی ہے کہ یہ واقعی وہی باتیں ہیں جو اللہ پاک پہلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما چکا ہے۔ یہ وہی چیز آئی ہے اور سائنس ان کی تصدیق کر رہی ہے۔ تو یہ جو موضوعات ہیں یہ سائنس اور قرآن کی مطابقت کے بارے میں ہے۔ آج کا ہمارا موضوع کائنات ارض و سما کی تخلیق ہے۔ جو لوگ اس کائنات کے اسرار و رموز پر غور و فکر کرتے ہیں تو لا محالہ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی اتنی وسیع تخلیق کا خالق کون ہے، یعنی پھر ان کی نظر اس کے بنانے والے پر جا پڑتی ہے کہ دیکھیے وہ کون ہے، وہ کون سی ہستی ہے، اتنا اعلیٰ عرفہ نظام جس نے بنایا ہے۔ تو اس عظیم ہستی کی طرف دھیان جاتا ہے انسان کا، جس کا نام اللہ رب العزت ہے۔ ان آیات کی روح سے جہاں کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل لیٹ کر ذکر کرنے والوں کو عقل مند لوگوں میں شمار کیا گیا ہے، وہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرنے والے بھی اسی صف میں شامل ہیں، یعنی وہ بھی جو دن رات ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنا، آسمان کیسے بنا، زمین کیسے بنی، تو وہ بھی اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں کہ وہ عبادت صرف نماز، زکوٰۃ اور روزے ہے۔ یہ لوگ جو اللہ کی تخلیقوں پر غور کرتے ہیں، تخلیقات پر غور کرتے ہیں، یہ بھی عبادت کرتے ہیں اللہ پاک کی۔ تو یہ لوگ بھی اسی صف میں شامل ہیں، کیونکہ جب وہ لوگ زمین و آسمان کی تخلیق پر ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے غور و فکر کرتے ہیں، یہ یاد رہے کہ ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے، اگر کسی کا ایمان نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، اس کا حال دیگر ہے،
تو یہ جو ہے عبادت کا عنصر یہ صرف ایمان والوں کے ساتھ شامل ہے، ان کی یہ غور و فکر بھی بات میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اتنی وسیع کائنات کس طرح ایک مضبوط نظام میں جکڑی ہوئی ہے اور اس کو چلانے والی کوئی عظیم ہستی موجود ہے۔ اس طرح ان کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ علم سائنس بھی قرآنی فرمودات کی وجہ سے وجود میں آیا، کیونکہ سب سے پہلے قرآن مجید میں یہ غور و فکر کرنے کی بات لکھی ہے۔ اللہ پاک نازل فرمایا کہ غور و فکر کرو، ریسرچ کرو، دیکھو زمین کیسی ہے، آسمان کیسے بنا، یہ نباتات کیا ہیں، یہ جمادات کیا ہیں، ان پہ غور و فکر کرو۔ تو اس سے پہلے تو کسی مذہب نے یہ نہیں کہا تھا، وہ تو جتنے بھی تمام مذہب آئے اسلام سے پہلے وہ صرف عبادات کی بات کرتے تھے، تو اسلام نے آ کے عبادات بھی، معاملات بھی اور تحقیقات، ریسرچ کو بھی اپنے دائرے میں شامل کر لیا۔ علم سائنس لہٰذا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قرآنی فرمودات کی وجہ سے وجود میں آیا۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ حق تعالیٰ نے انسان کو سائنس کا علم دیا تاکہ وہ قدرت کے پوشیدہ رازوں اور خزانوں کو دریافت کر سکے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور یہ ارتقاء پذیر معاشرے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور معاشرے کو ارتقاء کی بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ علم کی بدولت ہی انسان جنوں سے افضل قرار پایا۔ اسلام بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام کے سوا کسی مذہب نے ایسی دعوت نہیں دی اور نہ ہی معیشت کے بارے میں بحث کی۔ اور یہ جو سائنس کی بات ہے، یہ ریسرچ جو ہے، یہ ہم قرآن کی فرمودات کی روشنی میں ہی یہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تو کسی مذہب نے ہمیں نہیں بتایا، کسی نے ایسی دعوت نہیں دی، اور نہ ہی معیشت کے بارے میں کسی مذہب نے بحث کی، اور نہ ہی زندگی گزارنے کے سنہری اصول بتائے۔ قرآنی قوانین کے مطابق عمل کرنے والے معاشروں نے بہت ترقی کی اور وہ فلاحی ریاستیں بن گئیں، مگر افسوس کہ قرآن کو تسلیم کرنے والوں نے قرآنی تعلیمات پر عمل نہ کیا اور تباہی و بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ مظاہر فطرت کا مطالعہ۔ مظاہر فطرت کیا ہیں اور ان کا کیسے مطالعہ کیا جائے؟ قرآن بار بار مظاہر فطرت کے مطالعہ کی دعوت دیتا ہے۔ سائنس بھی مظاہر فطرت کا مطالعہ کرتی ہے، مشاہدات و تجربات کے بعد نتائج اخذ کرتی ہے۔ لہٰذا آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، لیل و نہار، زمین، جنگلات، پہاڑ، سمندر، دریا اور ندی نالوں کا اور مرئی اشیاء کے زمرے میں، غیر مرئی اشیاء کے زمرے میں یہ شامل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ نظر آتی ہیں۔ چاند بھی نظر آتا ہے، سورج بھی نظر آتا ہے، سیارے بھی نظر آتے ہیں، تو یہ مرئی اشیاء ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح غیر مرئی اشیاء جن کو نہیں دیکھا جا سکتا وہ بھی اس دائرے میں شامل ہیں، مثلا فرشتے ہیں، جن ہیں، شیاطین ہیں۔ تو سائنس جو ہے وہ مرئی اشیاء پر روشنی ڈالتی ہے، یعنی جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جن کو حواس خمسہ سے ادراک کر سکتے ہیں، لیکن جو غیر مرئی نظر نہ آنے والی اشیاء ہیں، مثلا جن ہیں، شیاطین ہیں، فرشتے ہیں، تو سائنس ان پر روشنی نہیں ڈالتی۔ تو مظاہر فطرت میں یہی چیزیں آتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے مظاہر فطرت کا مطالعہ، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ مظاہر فطرت پر غور و فکر کرتے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس پر خالق کائنات کی عظمت عیاں ہو جاتی ہے۔ اس میں مظاہر فطرت میں سب سے پہلے ہم نظام شمسی کا مطالعہ کریں گے کہ یہ سورج کا نظام کیا ہے، سورج کیا چیز ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اس کے سیارے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ نظام شمسی کو دیکھتے ہیں تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس نظام شمسی میں زمین اور دیگر 8 سیارے ہیں۔ ملکی وے گلیکسی، یعنی یہ جو ہماری کہکشاں ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں آسمان دنیا پر، اس کا نام انگلش میں ملکی وے ہے، تو یہ ہماری دنیا والی کہکشاں ہے۔
اتنی وسیع ہے کہ زمین اور یہ 8 سیارے اس کے ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی یہ اتنی وسیع اور اتنی زیادہ ہے، اتنی بڑی ہے کہ ہماری زمین اور دیگر 8 سیارے جو ہیں وہ اس کے ایک چھوٹے سے کونے میں پڑے ہوئے ہیں. باقی اتنی بے شمار یہ وسیع ہے کہ ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے، ہم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے. ہمارا اتنا بڑا نظام، جس کو ہم اتنا بڑا نظام کہتے ہیں، اس کے ملکی وے کے ایک کونے میں پڑا ہوا ہے. یعنی جیسے بھوس کے ڈھیر کے ایک کونے میں ایک سوئی پڑی ہو، تب یہ سوچ ابھرتی ہے کہ اتنا بڑا سلسلہ خود بخود مارز وجود میں نہیں آ گیا، بلکہ اس کو بنانے والی کوئی عظیم ہستی موجود ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے آپ یہ چیزیں نہیں بن سکتی. اتنے عدل کے ساتھ، اتنے اعلیٰ و رفع نظام کے ساتھ یہ چیزیں کیسے بن سکتی ہیں؟ لازم ان کو بنانے والے کی ہستی موجود ہے. پھر ہمارا خیال جو ہے وہ اس کے بنانے والے خالق کی طرف جاتا ہے. تو قرآن کی اس آیت کا معنی و مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب یہ سب کچھ تو نے بیکار نہیں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا. دنیا میں بہت سے ادیان و مذاہب آئے، لیکن اللہ کے پیغمبروں کی وساطت سے جو دین آیا وہی قابل پیروی ٹھہرا. تمام مذاہب کے اپنے اپنے طریقے عبادت تھے. اسلام کے طریقہ عبادت میں مالی، جانی، روحانی عبادتوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسی عبادت بھی شامل ہے جس کا تعلق ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے مظاہر فطرت پر غور و خوض کرنا ہے. یعنی ہم دیگر عبادات بھی کرتے ہیں، مالی عبادات ہیں، روحانی عبادات ہیں، جسمانی عبادات ہیں، جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ شامل ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ مظاہر فطرت کا مطالعہ یہ بھی عبادت میں شامل ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا اس پہ غور کرو. لہذا جو مسلمان سائنسدان حالت ایمان کو برقرار رکھتے ہوئے مظاہر فطرت پر ریسرچ کرتے ہیں، دراصل وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ان کا یہ سارا طرز عمل عبادت میں ہی شامل ہوتا ہے. ومن آياته أن خلق لكم